نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، فرمایا جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا اپنا پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت ساری گفتگو کریں گے۔ آج اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب، مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب اور ہمارے پیارے نعت خان ارشاد مدنی۔ انشاءاللہ الرحمن بہت ساری گفتگو بھی کریں گے، انشاءاللہ نعت خان سے کلام بھی ہم سنیں گے، بہت ساری گفتگو ہوگی اول تا آخر۔ اگر آپ اس پروگرام میں شریک رہتے ہیں، اللہ نے چاہا تو بہت ساری علم و حکمت کی گفتگو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اور آپ کو اس کو سن کر بہت کچھ سیکھنے کا اس میں اپنے لیے سامان کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک خاص ٹاپک کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ وہ گفتگو کس ٹاپک پہ کریں گے؟ الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہے بہت پیارا ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے اعلیٰ حضرت اور عشق رسول۔ سبحان اللہ، بہت پیارا ٹاپک ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو دل جھوم جاتا ہے، اور عاشقوں کے امام آپ تو الحمدللہ ہیں۔ تو بہت سارے گفتگو کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے ایک کلام سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، نادوانو کچھ تو ہمت کیجئے، نادوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر سربت کیجئے، بے نوا فکر سربت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی پا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی پا گیا، ایسے پیارے سے
محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا مفلسوں سامان دولت کیجئے مفلسوں سامان دولت کیجئے اور عالم علم تو عالم ہے حضور عالم علم تو عالم ہے حضور آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان کے لیے تکمیل ایمان کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے عشق رسول کا ہونا۔ اگر محبت رسول ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایک مومن کے کامل ایمان اور سچا مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور صحیح عشق ہو، وہ اپنی خواہشات اور اپنی چاہت کو احکام شریعت اور ذات رسالت کے لیے فنا کر دینے والا ہو۔ اس کی نگاہ میں والدین، اولاد اور سارے لوگوں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہونا چاہیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ایمان جب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہونا، نبی پاک کی محبت ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ چاہت ہونا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت اور عشق رسول۔ عاشقوں کے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی وہ عظیم شخصیت ہیں جو صرف ایک عاشق رسول نہیں ہے بلکہ عاشقوں کے امام ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسے مرد قلندر ہیں جن کی تحریر، جن کے گفتار، جن کے کردار، جن کے انداز، ہر چیز سے ہمیں عشق رسول کا درس ملتا ہے۔ ان کے اشعار دیکھتے ہیں تو وہاں بھی عشق رسول موجے مارتا نظر آتا ہے۔ ان کی اگر تحریروں کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی عشق رسول کا گویا کہ دریا رواں دواں نظر آتا ہے۔ ان کے فتاواجات دیکھتے ہیں تو وہاں بھی عشق رسول کا ایک الگ ہی موسم نظر آتا ہے۔ ہر موڑ پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کیا پیارا انداز ہے۔ الحمدللہ
آج اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مولانا ندیم صاحب کی طرف بڑھوں۔ جی ندیم بھائی کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور عشق رسول کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آج ایک نئی صبح کے اس پروگرام میں بڑا پیارا موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اعلیٰ حضرت اور عشق رسول۔ جی ویسے یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ آپ کا ایک ایپیسوڈ شاید اس کے لیے سمجھے کافی نہ ہو، اللہ اللہ، کیونکہ آپ نے جیسا فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی کے معاملات تھے اور آپ کی تقریریں، تحریریں اور ساری چیزوں کو دیکھیں تو عشق رسول جو ہے وہ جھلکتا نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ عشق رسول ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم محبت اور عشق کا نام لیں، بیسیکلی یہ دو لفظ ہمارے یہاں مشہور ہوتے ہیں۔ کبھی تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور کبھی کہتے ہیں کہ میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ اصل میں محبت کہتے ہیں کسی چیز کی طرف میلان ہو جانا، نا رغبت ہو جانا، کوئی چیز محبوب نظر آئی یا اس میں کوئی ایسی خوبی ہے کہ بندہ اس کو پسند کرنے لگا ہے، اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونے لگی ہے، تو یہ محبت کہلاتی ہے۔ اچھا، اب اس محبت میں جو میلان ہوا ہے، اس میلان میں اگر مزید شدت ہو جائے، بولتے ہیں نا ایک بے قراری سی ہو جائے، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اب اس کو کہا جاتا ہے عشق۔ تو سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محبت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اور ایسا عشق تھا علی بھائی، ایسا عشق تھا کہ کیا کہنے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ ضرور بیان کروں گا، ایک سوال ہو سکتا ذہن میں پیدا ہو کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ان سے ہونا چاہیے، اور آپ نے حدیث پاک بھی بیان کی، تو آخر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیوں کرے؟ آخر کیا وجہ ہیں، وجوہات عشق کیا ہیں کہ ہم جناب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں؟ تو دیکھیں، اگر ہم دنیاوی معیار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بندہ کسی چیز سے محبت کیوں کرتا ہے، کسی سے اس وجہ سے محبت کرے گا کہ یار وہ دکھنے میں بڑا پیارا ہے، حسن و جمال والا ہے نا، بڑا سونا ہے، تو بتائیں کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی حسن و جمال والا ہے؟ تو جس کے نزدیک یہ معیار ہو کہ وہ اس سے محبت کرے گا جو حسن و جمال میں جو ہے وہ زیادہ ہو۔ تو آئیے جناب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں نا کہ میں 14ویں رات کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر تھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے رخ زیبا کو دیکھتا، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے برکتیں لے رہا ہے، اور اسی نور سے جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ تو جو حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنا چاہیں تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اچھا چلیں، کسی کے نزدیک معیار یہ ہے کہ جناب جو سخی ہوگا میں اس سے محبت کروں گا، تو بتائیں کہ سخاوت کا جو دریا حضور کی بارگاہ سے بہا ہے وہ کہیں اور بہا ہے؟ یعنی بولتے ہیں نا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ اس بارگاہ کی تو شان یہی ہے کہ یہاں تو لا ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں تو سخاوت کے دریا جو ہے وہ بہتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی محبت کر رہا ہو اس وجہ سے کہ علم میں بڑا ہونا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھلا کائنات میں کسی کو علم تھا؟ اچھا، یہ علم زیادہ کیوں تھا؟ کیونکہ معلم جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا وہ خود میرا رب تبارک و تعالیٰ تھا۔ رب جسے علم سکھائے ہے نا، تو بتائیں کہ اس کے علم سے زیادہ کس کے علم کو جو ہے وہ تولا جا سکتا ہے؟ علم القرآن ہے نا، رحمان نے کلام سکھایا، یہ سبحان اللہ۔ اب اس کے علاوہ بھی جو بھی اچھی صفات اگر کوئی دنیا میں بیان کرتا ہو کہ میں اس وجہ سے محبت کروں گا، اس وجہ سے محبت کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام خوبیاں اور صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی۔ تو یہ وجوہات محبت جو ہے وہ تمام کی تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے، تو کیوں محبت نہ کی جائے؟ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو محبت کی ہے اس شعر سے جو ہے وہ جھلکتی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا
مان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ علی بھائی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق رسول کو جو اپنی جان بنایا تھا نا، وہ کمال کی چیز تھی، اور یہ ضروری بھی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ صرف یوں سمجھے کہ جان ایمان ہے، بلکہ شان ایمان ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ سب کچھ اگر دیکھا جائے ایک مومن کامل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور قرآن نے بھی کیا کہا، اور یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ سب کچھ نبی پاک ہیں، بالکل یہ بھی اعلیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حقیقت میں جو بھی کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، اور یہ قرآن نے بیان کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ ہماری جو جان ہے نا علی بھائی، یہ دوسرے رشتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے خود کی جان کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری جانوں کے جو مالک ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو ان سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ اور جیسے کہ آپ نے حدیث پاک بیان کی، اسی طرح کی ایک حدیث پاک جو ہے وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ملتا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی یہ ایمان، یوں سمجھے کہ کامل ایمان یہی ہے کہ بندہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا، اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پہ گویا کہ قربان کر دی۔ سبحان اللہ، وہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں نہیں۔ یہ جان ہے عشق مصطفیٰ، اور اعلیٰ حضرت خواہش بھی کسی رہے روز فضو کرے خدا، اللہ تعالیٰ بس اس میں اضافہ فرماتا ہی رہے۔ اور آپ نے پھر جو عشق رسول کے شمع روشن کی، بلکہ حقیقت یہ ایسے عاشق رسول علی بھائی کہ جو خود تو عاشق رسول ہے، ان کی تحریروں کو، ان کی دیگر چیزوں کو اور زندگی کو پڑھ کر جو ہے وہ کئی لوگ اپنے دل میں عشق رسول پیدا کرتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے عشق رسول کی۔ یقیناً ناظرین کرام، مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونا یہ یقیناً بہت ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کئی سارے طریقے ہیں۔ ایک عشق رسول بڑھانے کا، نبی پاک سے محبت بڑھانے کا ایک بہت پیارا طریقہ اور مؤثر طریقہ وہ ہے نعت پاک پڑھنا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اگر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موڑ پر عشق رسول کا جو اظہار ہوتا ہے، وہیں پر ان کے اشعار کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں، ان کے بیانات کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ہر جگہ پر ہی گویا عشق رسول ہمیں موجے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یاد رکھیے گا، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے نا، اس کے کپڑے سے بھی آپ کو محبت ہوگی، جس سے آپ کو محبت ہے اس کی گفتگو سے آپ کو محبت ہوگی، جس سے آپ کو محبت ہے نا، اس کی اولاد سے بھی محبت ہوگی۔ جو بھی محبوب سے متعلق چیزیں ہیں، تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان سے محبت یہ انسان کو ہوا کرتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ہمیں محبت ہوگی تو ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوگی۔ یہاں میں بات کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی بہت ہی پیاری چیز، نبی پاک کی اولاد پاک، سبحان اللہ، نبی پاک کا خاندان، نبی پاک کی اولاد۔ ظاہری بات ہے ہمیں نبی پاک سے محبت ہے تو ان سے ہی محبت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ چونکہ سچے عاشق رسول تھے، تو اعلیٰ حضرت کو نبی پاک کی اولاد سے بھی انتہا درجے کی محبت۔ اور کیسے کیسے واقعات ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب اس حوالے سے کچھ بتائیں ناظرین کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اعلیٰ حضرت کو کیسی محبت ہوا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی علی بھائی، ماشاء اللہ عز و جل، آج کا جو ٹاپک ہے اعلیٰ حضرت اور عشق رسول، اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ، اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی آل و اولاد سے کیسی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں
یہ تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں، چند واقعات ہمارے ناظرین کو میں عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی مجلس کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ شیرنی تقسیم کرتے ہیں، جب بھی آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں یا کوئی نیاز تقسیم کرتے ہیں تو سب کو ایک ایک دیتے ہیں، مگر جو سید زیادہ ہوتا اس کو ڈبل دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پریکٹیکل محبت ہے، پریکٹیکل۔ آج ہم سمجھو دم تو بھرتے ہیں کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہے، مگر صرف زبانی جمع پونجی نہیں ہے، زبانی خرچ نہیں ہے، پریکٹیکل ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ واقعہ تو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مگر جب جب سنتے ہیں تب یعنی کہ عشق رسول کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور اعلیٰ حضرت سے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح کہ جیسے پہلے کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کسی کو بلانے کے لیے پالکی بھیجی جاتی تھی، ٹھیک ہے، جیسا کہ آج ہم علماء کرام کا خطاب ہو یا تقریر ہو، بیان ہو تو ان کو بلانے کے لیے گاڑی بھیجتے ہیں، تو گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے پالکی یہ ڈولی بھیجی جاتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے لیے پالکی بھیجی گئی، اب پالکی میں بیٹھ کر آ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے آواز دی مزدوروں کو کہ میری پالکی روکی جائے، تو پالکی آپ کے حکم پر رک گئی، آپ نیچے تشریف لائیں اور آپ سمجھو آپ کا چہرہ غم زدہ تھا، آپ کے چہرے میں اشک روا تھے، آنسو روا تھے، آپ کی ایسی کیفیت بنی ہوئی تھی غم زدہ والی۔ تو آپ نے پوچھا مجھے بتاؤ ان میں سے سید زادہ کون ہے، بتاؤ اس میں سے آل رسول کون ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کون ہے، اس میں سے آل رسول کون ہے۔ آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ علی بھائی یہ جملہ تو صرف بولنے کا ہے کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آپ اس جملے سے اندازہ لگائے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن عشق کے کس مقام و مرتبے پر فائز تھے کہ آپ خوشبو سونگھ کر پتہ لگا رہے ہیں کہ یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد ہیں، خوشبو سے پتہ لگا رہے ہیں۔ تو ایک دم سے جو 4 مزدور تھے جو پالکی اٹھائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مزدور نے آگے بڑھ کر عرض کی حضور میں سید زادہ ہوں، تو آپ نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اب وہ مزدور سید زادہ بولے کہ حضور کس بات کے لیے معافی، میں تو مزدور ہوں، تو میں تو مزدوری کر رہا ہوں تاکہ میرا گھر بار چل جائے۔ بولے بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ سید زادے اور آپ نے میرا کاندھے پر بوجھ اٹھایا، اور کل قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرما دیا کہ اے احمد رضا کیا میرے اولاد کے کاندھے اسی لیے بنے تھے کہ تیرا بوجھ اٹھاتے؟ تو میں کیا جواب دوں گا، میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا، پانی ہو جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا اے سید زادے ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اب بریلی کا تاجدار، اماموں کا امام، مفتیوں کا امام، 14ویں صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنا امامہ شریف اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بعد میں آپ نے ایسا عمل کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، وہ یوں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا اے سید زادے اب آپ پالکی پہ بیٹھیں گے اور میں آپ کو اٹھاؤں گا۔ اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر آپ نے منتیں سماجتیں کری کہ نہیں، آپ کو پالکی پر بیٹھنا ہوگا، آپ کو ڈولی پر بیٹھنا ہوگا اور میں آپ کی پالکی اٹھاؤں گا۔ بالآخر وہ سید صاحب کو پالکی میں بٹھایا گیا اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، جو کہ بہت بڑے مفتی، جو کہ اماموں کے امام، علماء کے سردار، حضرتوں کے حضرت، اعلیٰ حضرت، وہ سمجھو اپنے کاندھے پر پالکی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تھا دیکھیں علی بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت، یعنی یہ سمجھو محبت صرف ایسا نہیں کہ زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر۔ تو ہمارے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہو وہ عملی طور پر ہو، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ریلیٹڈ ہو ان سے بھی ہماری محبت۔ ایک اور واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے 2 شاگرد تھے، ایک کا نام مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے کا نام سید قنات علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ایک بار ہوا یوں کہ مولانا نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سید قنات علی شاہ صاحب کو اتنا کہہ کر پکارا، قنات علی، او قنات علی، قنات علی، جیسے ہوتا ہے آپس میں دوستوں جیسے آپس میں ہوتا ہے، خالی نام لے کر پکارا۔
تو اعلیٰ حضرت یہ سن گئے، فوراً مولانا نور محمد کو بلایا کہ اے نور محمد، تم قناعت علی جو کہ سید زادے ہیں، سید قناعت علی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں، تم ان کو نام لے کر پکار رہے ہو، صرف نام لے کر ہو، اس طرح کے انداز سے قناعت علی قناعت علی، میں تو ان کا استاد ہوں، وہ میرے شاگرد ہیں، پھر بھی میں اس طرح ان کو نہیں بلاتا، اور آپ ایک ان کو اس طرح بلاتے ہیں۔ تو فوراً مولانا نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معذرت طلب کی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جائیے اب اپنا کام کیجیے۔ تو یہ دیکھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ایسی محبت تھی، یعنی ایسا پیار تھا۔ ابھی ہمیں جو سننے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، کئی جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر پڑھنے والے یا پھر مدارس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں اس طرح کے وہ ہوتے ہیں نا، دوست ہوتے ہیں، تو آپس میں بعض اوقات وہ اس طرح پکار دیتے ہیں، بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتے ہیں دوستوں کو۔ تو ناظرین کرام، آپس میں اگر آپ کے جو ایسے دوست ہوں جو سید صاحبان ہوں، تو دیکھیں دوستی اپنی جگہ پر ہے، دوستی بھلے اپنی جگہ پر رہے، لیکن جب ان کو پکارا جائے، جب ان سے گفتگو کی جائے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمارے برابر کے نہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ یہ تو دیکھیں امام اہل سنت کی بات ہے، اور امام اہل سنت کے جو عاشق ہیں، عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق امام اہل سنت کون؟ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتر قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ۔ آپ کا انداز عمل، آپ کا انداز سید زادوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین نے بھی یہ دیکھا ہو، یہ سنا ہو کہ امیر سنت سید زادوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سید زادے ہیں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سید زادے ہیں، فوراً آپ ہاتھ چوم لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے کئی مریدین ایسے ہیں جو سید ہیں، آپ ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے پیر ہیں، مگر آپ سید ہونے کے ناطے، آل رسول ہونے کے ناطے، خاندان رسول ہونے کے ناطے ان کے ایسی تعظیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ یہاں تک ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسی ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو کم سین بچے ہوتے ہیں، کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سمجھو سید زادے، آپ ان کے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی بتایا ہے، اور جگہ جگہ پر یہ تعلیمات اپنے چاہنے والوں کو دیتے رہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی سید زادہ غریب ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اور مدد کرنے کے لیے اپنے لیے سعادت مندی سمجھیں۔ اسی طرح جو ڈاکٹر ہیں، ان لوگوں کے لیے امیر سنت اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر سید زادہ آ جائے، آپ کے پاس کوئی خاندان رسول کا فرد آ جائے، تو اپنی ڈاکٹر کی فی نہ لے آپ، یا آپ نے کسی کے پاس سودا لینے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی سودا لینے کے لیے سید زادہ آیا ہوا ہے، تو آپ اس سے کم پیسہ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی سید زادوں سے محبت۔ تو جہاں اعلیٰ حضرت کو اتنی محبت ہے سید زادوں سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے، نسبتوں سے، وہیں عاشق اعلیٰ حضرت کو بھی کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی ابھی امیر اہل سنت اپنے نئے گھر میں رہائش کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو آپ نے جو نیاز کا اہتمام کیا نا، تو سب سے پہلے تمام جو آپ کے ارد گرد سادات کرام رہتے ہیں، جاننے پہچاننے والے، ان کو مدعو کیا اور ان کی دعوت اپنے گھر میں رکھی ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم تو جنرل جو ہے وہ فاتحہ خوانی کر لیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کروا لیں گے، لیکن امیر اہل سنت کا سادات سے محبت کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ گھر کا آغاز ہو رہا ہے، گویا کہ اس کی افتتاح ہو رہی ہے، تو سادات کرام کی دعوت جو ہے وہ گھر میں رکھی جا رہی ہے۔ اب یہ بڑوں سے سیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ میں اگر یہ سادات کرام سے محبت کا پہلو اگر دیکھیں گے نا، تو یہ ان کو وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے۔ کیسے؟ آپ کے جو دادا ہیں مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی جو انداز مبارکہ لکھا گیا وہ ایسا تھا کہ آپ سید زادوں کی یوں سمجھے کہ بہترین تعظیم کرتے ہیں، بلکہ باقاعدگی کے ساتھ سادات کرام سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے جاتے تھے۔ اچھا، اب آپ کے دادا جان کا جو ہے وہ انداز مولانا نقی علی خان، آپ کے والد گرامی کے جو ہے وہ حصے میں آیا، تو آپ کا بھی یہی انداز تھا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آنکھیں کھولی تو اپنے والد گرامی کو بھی یہی دیکھا کہ آپ جو ہے وہ سادات کرام سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کے والد گرامی کا انداز بھی یہ تھا کہ آپ جب کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں، تو جب بچوں کو اگر کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے، بڑوں کو کوئی چیز دی جاتی تو سب کو ایک دیتے، لیکن جو سید ہوتا ہے اس کو دو دیتے، اس کو دگنا دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی انداز اپنایا کہ سادات کرام کو آپ جو بھی چیز دیتے ہیں نا، وہ دگنی دیتے ہیں، دو گنا دیتے ہیں۔ اور یہی پھر عاشق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی انداز اپنایا کہ جس کو بھی جو ہے وہ چیزیں دی جاتی ہے، سبحان اللہ، وہ دو ہی دی جاتی ہے۔ ہمارا بھی اللہ کرے کہ انداز ہو جائے اگر کہ سادات کرام کو بھی ڈبل حصہ دیں، ان کی تعظیم کریں، انشاءاللہ
دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. کیوں نہ ہو, اعلیٰ حضرت ہی نے تو ہمیں سکھایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ناظرین کرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہم سب کو اللہ کرے کہ سچی محبت ہو. اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی. انشاءاللہ بہت ساری مزید بھی کچھ گفتگو کریں گے. آئیے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. کچھ کیجیے نا شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجیے نا شہ عالی وقار. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. ملتزم سیوا لہانا بار بار اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار. جا رہا ہے حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار. گنبد خضرا کے جلوے افطار
رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار اور غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اللہ 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 پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، سچی محبت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً عشق رسول ہی ایمان کی جان ہے، عشق رسول ہے تو سب کچھ ہے، عشق رسول نہ ہو تو زندگی فضول ہے، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے عشق رسول کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ جب کلام ہوتا ہے، جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یقین یہ بھی عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر ہمیں ہر موڑ پر الحمدللہ عشق رسول کا درس دیا، عشق رسول ان کے کردار سے ہمیں ملتا ہے، وہیں پر اگر ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں تو کہیں کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نہیں۔ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ یوں تعریف کرتے ہیں، لم یاتی نذیر کا فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ کہیں کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ تو کہیں کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو کہیں اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی پوری شاعری جب پڑھی جاتی ہے، اچھا ندیم بھائی یہ بھی بڑا ایک کمال ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جاتے ہیں نا، چونکہ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جن کا یعنی کچھ پرانی اردو میں ہے، ایسی اردو ہے، یا بعض اوقات ایسے اشعار اعلیٰ حضرت کے ہیں کہ جس میں اردو کے علاوہ دیگر زبانوں کا بھی استعمال ہے، جیسے لم یاتی نذیروں کا فی نظرن، اس میں 4 زبانیں استعمال ہوئی ہیں، لیکن جو سننے والا ہے نا ایک عام انسان، اس کو اس کا معنی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جب سنتا ہے نا تو الحمدللہ وہ جھومتا ہے۔ یہ بھی ایک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی ایک بات ہے کہ آپ کے کلام کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جب سننے والا ان اشعار کو سنتا ہے نا، اگرچہ اس کا معنی وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، لیکن جب سنتا ہے تو عشق رسول میں جھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہے نا، ایک ایسا نہیں کہ ایک فنی طور پر ایک شاعر تھے تو وہ الفاظوں کا آپ کے پاس ذخیرہ تھا تو آپ نے لکھ ڈالا کہ لغت اٹھائی اور لکھ دیا کہ جناب اس میں جو ہے وہ ردیف و قافیہ ٹھیک ہونے چاہیے، فنی اعتبار سے ٹھیک ہو، یہ وہ والے شاعر نہیں تھے، یہ عاشق رسول تھے۔ تو یوں سمجھے کہ وہ ردیف و قافیہ اور فنی اعتبار سے تو ساری چیز سیٹ ہو ہی جاتی تھی، لیکن عشق رسول جو دل میں تھا نا، اور یہ تھا تو بس وہ کلام آپ کا ساتھ دیتا تھا۔ اچھا کئی اشعار دیکھیں اپن تو باقاعدہ ایک سمجھے کہ ایک باقاعدہ شاعر بھی ہوگا تو اس کو تھوڑا وہ سوچے گا، یہ رہے گا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ الفاظ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود رہتے تھے نا۔ بس یوں سمجھے کہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں۔ کئی ایسے آپ نے کلام لکھے ہیں کہ کچھ لمحوں میں آپ نے لکھ دیے، چند منٹوں میں جو ہے وہ پورے کلام آپ نے جو ہے وہ سپرد کرتاس کر دیے۔ یہ عشق رسول تھا، یقیناً یہ ہو جاتا تھا۔ اور یہ چونکہ جب کوئی شخصیت، علی بھائی حقیقت یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں فنا ہو جاتی ہے نا،
تو یہ ساری چیزیں پھر ہم جب اس کی دیکھتے ہیں تو ہم سمجھے کہ اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ یار اس کا کون ثانی ہوگا، انہوں نے جو کیا ہے وہ تو کون کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام، ان کی محبت ان کے دلوں پر نقش ہوتی تھی، ان کا دل بھرا ہوتا تھا۔ اور یہی تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے تمنا بھی کی ہے نا، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں۔ تو جس کے دل میں محبت کا یہ عالم ہو اور وہ خود دعویٰ کر رہا ہو کہ میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ اور ایک پر محمد ہو، تو بتائے اس کے عشق کا کیا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اگر ہم اشعار پڑھتے ہیں یقیناً عشق رسول جھلکتا ہے۔ ایک وہ شعر بھی ہے اعلیٰ حضرت کا، بڑا پیارا شعر ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان ہے۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے۔ میں چاہوں گا قاری صاحب اگر اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ کیسے یہ شعر ترتیب پایا اور کیا اس کی پیچھے کی کہانی ہے۔ علی بھائی، جیسا کہ ابھی ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کی شعر و شاعری پر، اور اعلیٰ حضرت کی جو شعر و شاعری تھی نا وہ عشق میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو شعر و شاعری میں ید طولہ تھا، یعنی کہ ید طولہ حاصل تھا۔ اب ہوا یوں کہ نان پارہ یہ اس وقت ایک ریاست تھی، وہاں کا جو نواب تھا وہ مشہور تھا۔ تو یہ بات تھی کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آئے کہ حضور نان پارہ ایک ریاست ہے، وہاں کا نواب ہے، اس کے شان میں، اس کی مدح و ثنا میں جو بھی قصیدے لکھتا ہے تو وہ ان کو انعام و اکرام سے، تحفے تحائف سے نوازتا ہے، تو آپ بھی اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قلم اٹھایا، تو لوگوں نے تو یوں سمجھا کہ بھئی اعلیٰ حضرت شعر و شاعری میں بڑے ماہر ہے، تو ضرور بہت زبردست، نواب صاحب کی بن آئی، ہاں نواب صاحب کی تو بن آئے، ایسا قصیدہ لکھیں گے کہ نواب صاحب کے تو چار چاند لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے جیسا قلم اٹھایا، اب چونکہ اعلیٰ حضرت اگر عاشق تھے تو وہ کسی نواب کے تھوڑی عاشق تھے، اگر اعلیٰ حضرت عاشق تھے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اعلیٰ حضرت کسی کے غلام تھوڑی تھے کہ وہ بک جاتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو قلم اٹھایا اور لکھا بھی تو اپنے محبوب کے بارے میں لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے۔ تم ہیں کسی اور کے کمال کی بات کرتے ہو، میں تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق و غلام ہوں۔ اگر میں کمال و خوبی لکھوں گا، حسن لکھوں گا، قصیدے لکھوں گا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں لکھوں گا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھیں الفاظ کا چناؤ کیسا کرا ندیم بھائی، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ عیب تو نقص تو دور کی بات، اس کا گمان بھی نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب کا خیال بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اچھا آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہی پھول خار سے دور ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب گلاب کو توڑنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کانٹے آ ہی جاتے ہیں، اور بندہ ڈرتا بھی ہے کہ گلاب لینے جاؤں گا تو ساتھ میں کانٹے بھی آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جیسے جو شمعدان ہوتی ہے، جو کینڈل جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، موم بتی جس کو بولتے ہیں، تو موم بتی کے اندر جہاں وہ روشنی دیتی ہے وہاں اس کے اندر ایک عیب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ میں دھواں بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی یہ وہ پھول ہے کہ جس میں کانٹا نہیں، یہ وہ شمع ہے جس کے اندر دھواں نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت آخر میں آ کے لکھتے اس نان پارہ کے بارے میں، جو نواب تھا اس کے بارے میں نان پارہ کا، کہ کرو مدح اہل دول رضا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی چھوڑ کر اہل دول یعنی جو مالدار لوگ ہیں، جو ثروت مند لوگ ہیں، ان کے بارے میں قصیدے لکھوں، ان کی میں مدح و ثنا کروں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں اس بلا میں پڑھوں؟ ارے میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو غلام ہوں اپنے آقا کا، میں تو گدا ہوں، میں تو شیدا ہوں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، یعنی میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ادھر ادھر بک جائے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا،
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ ندیم بھائی، اگر یہ تو ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اندر جو عشق رسول اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اگر یقین مانیے اعلیٰ حضرت کی شاعری اور فن شاعری، یعنی جو فن شاعری ہے نا، جو آپ کے جو تخیلات ہیں، جو آپ نے کس انداز سے ردیف و قافیہ کو ملایا، اور کس انداز سے جو آپ کی جو فن شاعری پر جو گفتگو کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کافی کلام ہو سکتا ہے۔ ایسے الفاظوں کا انتخاب آپ نہیں کرتے تھے کہ جہاں پر کوئی بے ادبی کا پہلو نکل رہا ہو، یعنی الفاظ ہوں تو کمال ادب والے ہوں، کمال تعظیم والے۔ یعنی سید اعلیٰ حضرت کے کئی اشعار یعنی کہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ سمجھیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہمیں گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے، باقاعدہ قرآن پاک کی کوئی آیت جو ہے اس کی تفسیر اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ تو بہت ساری گفتگو ناظرین کرام، جیسے کہ شروع میں ہمارے ندیم بھائی نے کہا بھی تھا کہ ایک ایپیسوڈ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کو بیان کرنے کے لیے یقیناً ناکافی ہے، اس کے لیے بہت سارا کچھ بیان کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول اور آپ کے علم، آپ کا تقویٰ، پرہیزگاری اور آپ کی سیرت کے حوالے سے مزید بھی جاننا چاہتے ہیں، تو ایف جی این چینل الحمدللہ ماہ سفر المظفر میں آپ کے لیے بہت کچھ لے کر کے آتا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہمارا ایف جی این چینل بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ایف جی این چینل کو دیکھتے رہیں گے، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے اور دیگر بھی جو آپ کے زندگی کے پہلو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے، آپ سیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ تو آج کے ٹاپک سے جو ہمیں درس ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹوٹ کر نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور ٹوٹ کر عاشق نبی پاک سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے محبت کرنی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کے عاشقوں سے بھی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔